الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 12واں پارہ 14 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 15واں رکوع سے آغاز کریں گے، اور کیونکہ سلاس یعنی 3 پون پارہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں ہم 13واں پارہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سورہ یوسف چل رہا ہے، آپ سبھی حضرات بغور سماعت کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام اب تک جو آپ نے سماعت کیا ہے اسے یاد رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعات کے انداز میں ہے تو آپ لوگ کو یاد رکھنے میں ایزی ہوگا، تو کوشش کریں کہ یاد رکھیں تاکہ یہ کنٹینیوشن میں آپ کو آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ان کے ساتھ وہ جو ان بھی قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات سماعت کرے ہیں گزشتہ نشست میں کہ یوسف علیہ السلام کو باوجود وہ جو ان پر الزام تھا وہ صحیح ہونے پر بھی، یعنی ان کے اوپر سے ہٹنے پر بھی، ان پر وہ اس سے بچنے پر بھی کچھ اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہیں پاک بازی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک یعنی ایک عرصے تک قید خانے میں رکھا جائے تاکہ عوام میں اس واقعہ کا چرچا ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر ان کو قید خانے میں رکھا گیا، اور یہاں پر اس آیت میں آپ سماعت کرتے ہیں کہ اس قید خانے میں ان کے ساتھ 2 جوان یعنی دونوں جوان بھی قید خانے میں تھے، دونوں اور 2 نوجوان بھی تھے ان کے قید خانے میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ رہے تھے۔ تو وہاں پر وہ دونوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی تھی جس طرح وہ چاہ رہے تھے، تو یہاں پر وہ دونوں اپنے خواب دیکھتے ہیں، اور ایک نوجوان اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو سناتا ہے، اور ایک جو دیکھتا ہے وہ بھی سناتا ہے۔ ایک نے کیا دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسروں نے کہا کہ اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں، اس میں سے پرندے آ کر یعنی جو پرندے ہوتے ہیں وہ آ کر کھا رہے ہیں۔ اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، مگر کیونکہ یہ آپ کو نیک لوگوں میں سے دکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں آپ ان کی تعبیر بیان کرے۔ تو قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا، میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا۔
جس طرح بتا رہے ہیں جس طرح کتنے جلدی سے انداز میں آپ کو بتا دوں گا کہ جب روز آپ کو جو کھانا لا کر دینے والا ہے وہ آنے سے پہلے ہی آپ دونوں کی تعبیر میں بتا دوں گا۔ بے شک تمہارے پاس بتا دوں گا یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ یہ تعبیر ان علوم یعنی خوابوں کی تعبیر جو علم ہے ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائی ہیں۔ بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہے۔ یہ ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو قوم اللہ کو نہیں مانتی، اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، میں کب وہ قوم کو چھوڑ رکھا ہوں، میں صرف اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو قوم آخرت پر بھی انکار کرتی ہے وہ قوم سے میں وہ لوگ کو کب کی چھوڑ رکھا ہوں۔ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید ہم پر اور ان لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مطلب بتانا یہاں مقصود ہے کہ میں جو میرے باپ دادا کیونکہ انبیاء اکرام گزرے ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، یہ سب اللہ کی پیروی کرتے تھے، دین کی پیروی کرتے تھے، دین کی پیروی کر رکھی ہے، اور میں انہی کا مذہب فالو کر رہا ہوں جو حق پر ہے، اور ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا نہیں کرتے۔ یہ توحید ہم پر ان لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں، آج ہم بھی جو ایمان والے ہیں، یہ ہمارا اللہ پر بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیں ایمانی گھرانے میں یعنی دین کے گھرانوں میں پیدا فرمایا گیا ہے، اور یہ اللہ کے فضل خاص انعام ہے ہمارے لیے جو ہم پیارے نبی کے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح یہاں پر ایمان جو دیا گیا ہے، توحید، ان لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کیونکہ ہم دینی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم پیارے نبی کی امت میں سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ہمیشہ بار بار شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں دینی گھرانے میں پیدا کیا گیا ہے، اور ہم اس ایمان کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، یعنی ایمان پر ثابت قدمی رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ایمان پر فالو کرنا چاہیے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ ان کے ساتھی ہے اس میں قید خانے میں، تو ان سے بتایا جا رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے وہ بہتر ہے؟ حقیقاً اللہ سب پر غالب ہے، وہ حقیقی رب ہے، وہ بہتر رہے گا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یعنی حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ کا حکم ہے اور تمام حکم اللہ کا حکم ہی غالب ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، سچا دین ہے، اس پر درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکلہ الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ، اب یہاں پر خوابوں کی تعبیر بتا رہی ہے، اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ جو بندہ انگور کو نچوڑ کر جو
اس کا شراب بنایا جا رہا ہے، نچوڑ کر رہا ہے، وہ جو خواب دیکھا وہ بندہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اے اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہے تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے، خطی فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو، یعنی دونوں کی تعبیر بتائی گئی ہے۔ جو بندہ انگور نچوڑ رہا ہے شراب کے لیے، وہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا جائے گا، اور جو بندہ روٹیاں سر پر دیکھ کر پرندے کھا رہے ہیں تو اس کی تعبیر اس طرح بتائی گئی ہے کہ پرندے اس کے سر سے گوشت کو نچوڑ کر کھائیں گے اور اس کو پھانسی دی جائے گی، خطیہ فیصلے کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو اللہ معاف کرنا، دریافت کرتے ہو۔ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكروني عند ربك فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث في السجن بضع سنین، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا، نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے، کیونکہ یہاں پر ایک مدت تک ان کو رکھا گیا تھا کہ پلاننگ کے ساتھ کہ باہر اس ٹاپک کو ڈائیورس ہو جائے گا اور یہ جو واقعہ تھا چرچا ختم ہو جائے گا، اور اس مدت تک ان کو وہاں پر رکھنے کا ارادہ کیا گیا تھا، اور تو کیونکہ وہ دونوں میں سے جو رہائی کے لیے باہر نکل رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جا کر جب آپ جاؤ گے تو بادشاہ کو میرے بارے میں یاد دلانا کہ میرا ذکر کر دینا کہ شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید خانے میں موجود ہے، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا، نتیجہ کیا نکلا، یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلوهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہے، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں، اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، یعنی وہاں پر بادشاہ جو خواب دیکھا گیا درباریوں کے سامنے، یعنی ان کا اجلاس جو ہوتا ہے، تمام بادشاہ بیٹھ کر جو اجلاس میں درباری بیٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پر بادشاہ جو خواب دیکھا گیا ہے اس نے اپنا خواب کو وہاں پر بتا دیا کہ وہ خواب کیا دیکھ رہا ہے۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ یہاں پر درباریوں کے سامنے جو خواب پیش کیا گیا ہے کیا ہے وہ، کہ غور سے سماعت کریں، 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، موٹی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں، اور دوسرے 7 ہی خشک، یعنی سبز ہریالی دیکھی پھر 7 میں ہی خشک۔ تو یہاں پر یہ تعبیر بیان کرنے کے لیے بادشاہ اپنے درباریوں کو سے پوچھتا ہے، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہاں کے درباری نے یہ جواب دیا، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا بولا، اور اب اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یعنی یاد آ گیا، کیونکہ وہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایک خوابی بتائی گئی کہ وہ بادشاہ کے یعنی مربی کو شراب نوش کیا جائے گا، پیا جائے گا، تو وہاں پر وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو یہاں پر اب جب وہ خواب بیان کیا گیا تھا بادشاہ نے، تو وہاں پر جو بندہ ایک جو رہائی کے لیے بتا گیا تھا، وہ شخص ان دونوں میں سے ایک رہائی پا چکا تھا، بولا اب اسے ایک مدت کے بعد یعنی کئی عرصے کے بعد جو بادشاہ کو یاد دلانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، وہ اسے اب وعدہ یاد آ گیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ اب جو بندہ رہا ہوا تھا وہ
وہ بادشاہ کو کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو، میں اس تعبیر کی، اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلوہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ وہ قید خانہ میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 فریب گائیں یعنی موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ تو وہ بندہ جو رہا ہو چکا تھا واپس یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر وہ خواب بتایا اور اس کی تعبیر مانگا، تاکہ وہ تعبیر میں جا کر لوگوں کو بتاؤں اور آپ کی جو قدر و منزلت ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دآبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں، تم لوگ دائمی یعنی ہمیشہ جس طرح عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، جو وہاں پر کاشت ہوتا ہے، جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرے کے طور پر رکھتے رہنا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح تم لوگ ہمیشہ دائمی عادت کے مطابق 7 برس تک، 7 عرصے تک، 7 سال تک کاشت کرو گے، جو بھی کاٹو گے وہ خشک خوشوں میں ہی اس کے ذخیرہ یعنی جمع کر لینا، طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو، یعنی اس کو جمع کر لو اور جتنا تم کھانے کے لیے ہوگے وہ تھوڑا سا نکال لو، باقی کا وہ اپنے خوشوں میں ذخیرہ کر لینا یعنی جمع کر لینا 7 سال تک۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سال کے آئیں گے، وہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ اب جو پہلے 7 سال کا جو موٹی گائیں کے بارے میں بتایا گیا کہ دبلی گائیں کھا رہی ہے، تو یہاں پر اس کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے کہ وہ 7 سال جو 7 ایئرز جو کاشت کرو گے اور جو ذخیرہ جمع کر لو گے وہ نیکسٹ 7 ایئرز کے لیے رہے گا، اور وہ جو 7 ایئرز نیکسٹ جو 7 سال خشک آئیں گے، یعنی وہاں پر آپ کو سخت خشک سالی ہوگی، وہاں پر آپ کو کاشت کرنے کے لیے کھیتی بنے ہوگی، تو جو ذخیرہ کیا گیا تھا وہ کھا لو گے، جمع کرتے رہے کہ مگر وہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے، یعنی اس کے بعد جو سال آئے گا وہ اس طرح ہوگا۔ وہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے تھے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجعي الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کے ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے انہیں یہاں پر قید خانے میں رکھا گیا تھا، تو جب قاصد جو بادشاہ کا پیغام لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا انہیں لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو واپس بھیجا کہ اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ، یعنی بادشاہ سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جو کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ اس طرف جب ان کے انگلی کٹ گئے تھے تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ تمام چیزیں ہوا تھا، تو اسے پوچھنے کے لیے کہا گیا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزیز الآن حس الحق وانا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا تو تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ کیوں بہکانا چاہا،
بتاؤ معاملہ کیا تھا؟ وہ سب ایک زبان بولے کہ اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلایا تھا، پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچے ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ بادشاہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا، تو بادشاہ وہ تمام چیزیں عزیز مصر کے ساتھ ہوئی تھی، تو بادشاہ واقف نہیں تھا، تو جب بلا کر پوچھا گیا کیا ہوا، تو وہاں پر ہر چیز آشکار ہو گئی۔ وہ لوگ بول اٹھے کہ غلطی یہاں پر وہ لوگ کی تھی کہ عزیز مصر نے ہی، اس کی بیوی نے ہی ان کو پھسلایا تھا اس غلط کام کے لیے۔ بے شک یوسف علیہ السلام سچے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا یہاں پر بول اٹھے کہ وہ سچے تھے، انہیں کوئی بے شک وہی سچے تھے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی الکید الخائنین، لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ عزیز مصر جو میرا محسن مربی تھا، جان لے کہ میں نے اس کی غیابت میں پشت پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کا کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام یہ پوچھنے کا وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ عزیز مصر جو انہیں وہاں پر پناہ دی، جو انہیں وہاں پر رکھا بڑا کیا، تو انہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ عزیز مصر جو میرا محسن ہے، مربی ہے، جو میرا ٹیک کیئر کرنے والا بندہ تھا، جان لے کہ میں نے اس کی غیابت میں، یعنی ان کے وہاں پر نہ رہنے کی موجودگی میں نے ان کے ساتھ پشت پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، جو امانت انہیں دی گئی تھی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو یہاں پر ہمیں اور ایک بات یہاں پر سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب بھی ہمیں کسی ذمہ داری دی جاتی ہے، یا کوئی بڑے عہدے والے ہمیں کچھ ذمہ داری دیتے ہیں، کچھ ہمیں ایک کام کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو امانت کے طور پر ہمیں اس کا پورا کرنا ہے۔ وہاں پر ہمیں ان کے پیچھے ہمیں کچھ الگ چیزیں جو بتائی گئی تھے اس سے ہم بچنا ہے، اور ہمیں وہاں کے جو امانت، جو خیانت کرنے والوں کا بتایا جائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کا مکر و فریب، یعنی جو بھی پلاننگ رہے گی خیانت کرنے والوں کی، کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ امانت کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی ہمارا محسن ہے ہمیں ان سے اچھا سلوک رہنا چاہیے، ان کے غائبانہ میں بھی اور ان کے سامنے بھی اچھے سلوک کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ یہاں پر یہ ایک پوائنٹ ملتا ہے ہمیں۔ اور آپ نے آج یہ دو واقعہ، یعنی تین خوابوں کی تعبیر آپ نے سماعت کی، کس طرح وہاں پر قید خانے میں جو بھی حال ہوئے ہیں، حالات زندگی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، تمام چیزیں سنا ہے۔ اور اب یہاں پر بادشاہ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے تھے، انہیں کوئی غلطی نہیں کی تھی، تمام چیزیں بادشاہ کے سامنے آشکار ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ 12واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ کل سے انشاءاللہ 13واں پارے کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ آگے جانیں گے کہ ہم اور کیا ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے واپس لے کر آیا گیا ہے، اب بادشاہ کے سامنے انہیں رکھا گیا، تمام چیزیں وہاں پر فیصلہ ہو گئی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا آپ انشاءاللہ آگے نشست میں آپ آگے سماعت کریں گے۔ آئیے انشاءاللہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کا بھی ہم اختتام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیشہ بتاتا چلتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح سماعت کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور آگے تک پہنچائیں اپنے فیملی فرینڈس میں تمام چیزوں کو، اس ویڈیو کو بھی، اس لنک کو، اور جو بھی اس چینل کو دیکھ نہیں ہے، جو نہیں جانتے ہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں ہو یا اللہ تم اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسے معاف فرما دے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے یا اللہ اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہمیں جو بھی ہمیں سنا ہے یا اللہ اس میں نصیحت ہمارے لیے جو بھی ہے یا اللہ اسے سیکھنے کی یا اللہ نصیحت قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو بدل دے، یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام صبر کریے ہے یا اللہ ہمیں بھی وہ صبر نصیب فرما دے، یا اللہ جو بھی یا اللہ ان سے یا اللہ اس پیغام ہمیں مل رہا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کی زندگیوں کو آسان بنا دے، تمام کو یا اللہ جب تک اللہ دنیا میں رہتے ہیں یا اللہ ہمیں عزت والی زندگی نصیب فرما دے، ذلت اور رسوا سے محفوظ فرما دے، 5 وقت نمازی بعد جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ بات میں خیال کرنے سے محفوظ فرما دے،
یا اللہ ہم سب کو تیرے کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ جو جہاں پر بھی یا اللہ اسے سن رہے ہیں یا اللہ تمام کے گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر یا اللہ نفع والی بارش نصیب فرما دے، نفع دینے والی بارش نصیب فرما دے۔ اللہم صیبا نافعا، یا اللہ ہم سب کو نفع والی بارش نصیب فرما دے، اس بارش سے یا اللہ ہمیں نفع نصیب فرما دے، ہم سب کے گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرما دے۔ جو بیمار ہے تمام کو صحت نصیب فرما دے، روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے، زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ فرما دے، تمام آنے والی حادثات سے محفوظ فرما دے، پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اگر ہمیں کچھ پریشانی میں یا اللہ آزمائش میں یا اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ ہمیں صبر کرنے والے بنا دے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے والا بنا دے، ایمان پہ خاتم ملک نصیب فرما دے، ایمان کی سلامت نصیب فرما دے، ایمان کو تازگی اور تازہ نصیب فرما دے، ایمان کو پختہ فرما دے، دلوں میں اللہ تقوی نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، ہر کام میں للہیت اخلاص نصیب فرما دے، صرف تیری رضا نصیب فرما دے، صرف تیری رضا ہمیں حاصل کرنے والا بنا دے، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اس کلام پاک کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔